الحمد لله. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجتنا. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ کہف آیت نمبر 10 ہم ڈسکس کریں گے آج. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ جب أوى پناہ لی الفتیتو ان نوجوانوں نے إلى طرف الکہفی غار کے فقالو پھر وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں من لدن کا اپنے پاس سے رحمتن رحمت وہیئ اور مہیا کر لنا ہمارے لیے من امرنا ہمارے معاملے میں رشدا رہنمائی یا بھلائی. اذ طرف الزمان ہے یہاں پر جس کا مطلب ہے ایڈورب آف ٹائم گرامیٹیکلی. یہاں پر ایکچولی جو ہے فعل چھپا ہوا ہے فعل امر that is preceding verb. This آیا begins with the implied command جس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا لفظ جو چھپا ہوا ہے اور مطلب یہاں پر دے رہا ہے یہاں پر اور سینٹینس کا جو ہے کنٹینیوشن ہو رہا ہے پچھلی آیات سے. Remember the time when یاد کرو وہ نوجوان جب غار کی طرف پناہ لینے گئے. اوا کا مطلب ہے ٹھکانہ یعنی پناہ یا پروٹیکشن کی جگہ. اوا سے لفظ آتا ہے ماوا اور قرآن میں ماوا بھی آیا ہے. مأواکم النار تمہارا ٹھکانہ دوزخ. ایک اور میننگ ہے ٹھکانے کا سکن یا مسکن جو آوا سے ہے. اس کا مطلب ہے ہاؤس یا گھر. دوسرا میننگ آتا ہے آوا کا کسی جگہ پر جانا اور وہاں پھنس جانا سٹک ہو جانا. اصحاب کہف بھی اس غار میں پناہ لینے کے لیے گئے تھے اور اس کے لیے اندر ہی رہ گئے پھنس گئے تھے. وہ وہاں سے سو گئے اور اٹھے بھی مگر غار میں ہی رہے. اٹھنے کے بعد کے دور کے لوگوں سے ملاقات کی اور پھر اسی غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا. کہیں اور شفٹ بھی نہیں ہوئے اور وہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی. قرآن میں آیا ہے سورۃ الضحیٰ میں کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی. تو یہاں پر فآوا بھی آیا ہے قرآن میں. ان تینوں سوالوں کے جواب کے علاوہ مکہ کا ایسا دور تھا جب ارلی کنورٹس پر فزیکل اور وربل آپریشن چل رہا تھا. یہ کاؤنسلنگ جو سورہ کہف کی آیت نمبر 6-7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی اور اسکالرس کہتے ہیں صحابہ کو بھی جو ہے دی تھی جو آپریشن سہ رہے تھے. تو یہی ارلی مکی پیریڈ کا کیس تھا. ایون اس آیت سے انہیں ایک انسپریشن ملی اینڈ ناٹ ٹو گیو اپ. جو بھی سچویشن ہے آپریشن کا جو بھی سٹیج ہے ناٹ ٹو گیو اپ اینڈ سیک ہیلپ اونلی فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور دعا کے ذریعے. کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی رائٹیس پرسن کو جو گزر چکے تھے آلریڈی اسی دور کے تھے نا تو کیا ان کی مدد کے لیے ان کا نام لیا یا پھر کسی اور کو پکارا انہوں نے؟ بالکل نہیں. انہوں نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا. وہی تو ان کا مقصد تھا. وہ گھر بے گھر کیوں ہوئے تھے؟ اپنا جان اور مال سب کچھ جو ہے سیکریفائس کر کے غاروں میں چھپنے کیوں آئے تھے؟ بس صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنے کے لیے. ان کے اندر توحید تھی. سورہ نحل میں آتا ہے مردے ہیں زندہ نہیں انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. سورہ زمر میں آیا ہے کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ
گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں. جب وہ عقل اختیار نہیں رکھتے بیسیکلی، آلریڈی جو ڈیڈ ہیں وہ اختیار نہیں رکھتے، تو کس طرح ان کی مراد پوری کر سکتے تھے؟ وہ ان کو کس طرح پناہ دے سکتے تھے، کس طرح پروٹیکشن دے سکتے تھے اس غار میں، یا پھر دشمنوں کے اگینسٹ جو پروٹیکشن انہیں چاہیے تھی وہ کسی انٹرسیسر یا کسی انٹرمیڈیری یا پھر کوئی اور خدا سے پوچھنا، یا پھر کوئی جو ہے ولی اللہ جو گزر چکے ہیں ان سے کس طرح پروٹیکشن مل سکتی ہے؟ تو کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں. سورہ یونس میں آئی ہے آیت کہ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں معلوم ہے؟ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. سورہ زمر میں آیا ہے کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. تو ہماری مدد کے لیے کون ہے؟ صرف خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جس طرح اصحاب کہف نے دعا کی اور اللہ نے انہیں پناہ دی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا موٹیویشن کا سبب تھا. مومنین بھی اس وقت آزمائشوں سے گزر رہے تھے. یہ ارلی مکی پیریڈ کی بات ہے نا، جب آیتیں نازل ہوتی تھی تو قریش کا شدید قسم کا آپریشن برداشت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. اس طرح یہ آیت ایک ملٹی پرپز ثابت ہوئی اور ان کو ہمت دلائی گئی اور کاؤنسلنگ دلائی گئی اس آیت کے تھرو. تو ایک کاؤنسلنگ کا باعث بنا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنسریبل ہوئے ان مشرکین کو جو سوال کرنے آ گئے تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں. ان کو ایک موٹیویشن دیا گیا اس کہانی کے ذریعے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی لوگ تھے جنہوں نے آزمائش کا سامنا کیا اور اللہ کے لیے سٹینڈ لیا اور صرف اللہ کو پکارا، اور وہ اس طرح کامیاب ہوئے. ہمارا کیا خیال ہے؟ What about us؟ ہم سے پہلے بھی لوگ آکورڈ مانے گئے، رائٹ؟ پھر معاشرے میں یہ آیت ہم پر کیسے اپلائی ہوتی ہے؟ ہمیں بھی آڈ ون آؤٹ مانا جاتا ہے. جب ہم قرآن سیشنز کے باہر نکلتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں آپ اور میں، تو معاشرہ کس نظروں سے ہمیں دیکھتا ہے کہ دیکھتا ہے یہ ہم جانتے ہیں، بالکل ٹو مچ کیٹیگری سمجھتے ہیں وغیرہ. جب کوئی قرآن کے لٹرل میننگ اور گرامیٹیکلی سمجھ کے قرآن کے مطابق عمل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے یا اپنے معاملے درست کرتا ہے، اور سوشلی وہ شخص ایکچولی ایکسپٹ نہیں ہو پاتا اس معاشرے میں، ہمیں ریڈیکل اسلامسٹ کہا جاتا ہے، یا پھر یہی عالمہ بن گئے، اس طرح کے جو ہے ہمیں ٹائٹلز ملتے ہیں. تو معاشرہ ہمیں آڈ سمجھ لیں، مگر ہم آخرت میں آڈ بن کے نہیں رہنا ہے، ہمیں اڑے رہنا ہے قرآن اور سنہ پر، جو سالڈ راک ہے، سالڈ بیسس ہے اس دین کا، اسلام کا. وہاں اصل ٹھکانہ جو ہے ہیئر آفٹر ہے ہمارا. دنیا میں ہمیں کوئی بھی کچھ بھی کہہ لے، آخرت میں نہ کہا جائے، اس میں اگر ایکسپٹنس نہیں ملے گی آخرت میں تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. تو رہی اصحاب کہف کی بات، ان کا جو پگن معاشرہ تھا، کئی قسم کے گاڈس کی پوجا ہوتی تھی ایکچولی. تو جس طرح مون یا آرٹمس کی، جوپیٹر، اپولو ایکسیٹرا. تو اصحاب کہف والے نوجوان کو ہدایت کسی طرح جو ملی اور توحید پر وہ اڑے رہے، انہوں نے گاڈس کے سامنے رسپیکٹ شو کرنے سے انکار کر دیا. جب دقیانوس نے کہا کہ آ کر جو ہے ان کے سامنے جو ہے سجدہ کیا جائے،
مگر یہ نوجوان جو ہے اڑے رہے، ہم نہیں کریں گے، ہم تو صرف اللہ تعالی ہماری اصل کریٹر ہے، اور ہم صرف انہی پر بلیو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بادشاہ دقیانوس اور اس کے ساتھی کا دشمنی کا شکار بننا پڑا۔ امیجن ایک بادشاہ یہ کہہ رہا ہے، اور جو ہے بادشاہ کی حکومت جو ہے نہیں مان رہی ہے، تو اس پر کیا سزا ہو سکتی ہے، کیا سزا مولس ہو سکتی ہے؟ تو لوگ بس ان کے نمبر یا ایگزیکٹ پلیس کی بحث میں لگ گئے، مگر اصل مقصد بھول گئے۔ تو قرآن آیا ہے انہیں مقصد یاد دلانے کے لیے۔ قرآن ہمیں اصل مقصد بتانا چاہتا ہے۔ وہ کتنے سال سوئے یا ان کے نمبر کتنے تھے، اصحاب کہف وہ بوائز کے نمبرز کتنے تھے، وہ اس میں جو ہے لوگ بحث پہ بحث کرتے رہے، اوپینینز دیتے رہے۔ ہم ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ چلو بس نالج کی طرح جو ہے ایکسپٹ کر لینا چاہیے، اوپینینز کو بھی جو ہے ایکسپٹ کرنا چاہیے، مگر اس میں اصل جو سبق ہے اسے حاصل کرنا چاہیے، اس میں ہمارا ریئل انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ واقعہ دوبارہ کیوں رکھا؟ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے ٹائم کا واقعہ تھا نا یہ، اور تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انٹل آخر زمان تک کیوں پہنچانا چاہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اس کا جائزہ لگانا چاہیے۔ آپ خود جائزہ لگا لیں، قرآن کیا چاہتا ہے ہم سے، وہ اصل جواب ہے۔ دجال سے جب فتنہ ہوگا، جب بھی آرمیز نکلیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی آرمی اور دجال کی آرمی نکلیں گے نا، تو اس وقت کس کا سہارا لینا ہے ہمیں؟ کون ہمیں مضبوطی سے تھامے گا؟ اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے، جو اللہ کا کلام ہے، جو قیم ہے، انڈیویٹڈ ہے، جو سورہ کہف کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ہم نے پڑھ لیا تھا، قرآن کیا ہے، تو اس قیم قرآن کو ہم تھامیں گے، تو ہم جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، تو تبھی ہم جو ہے فلاح پائیں گے، اللہ سے دعا اور مدد مانگیں گے، تبھی ہم فلاح پائیں گے۔ اس لیے دجال کے پروٹیکشن کے لیے اصحاب کہف کی 9 اور 10 آیت جو رائٹ فل گائیڈنس پر فوکس کرتی ہے، اس کے ذریعے دعا کرنی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح ان نوجوانوں نے دعا کی تھی اور پناہ لی تھی وہاں پر۔ الفتیتو، فتیتن کا مطلب ہے ٹین ایج یا ٹین ایج پلس، تو فتیتن ایک پلورل ہے، جو بھی ایک ایسا رینج جو 2 اور 2 اور 3 to 9 کے بیچ ہو سکتا ہے۔ تو فتیتن جو ہے اس کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ شباب بھی یوز کر سکتے تھے، اگر شباب جو ہے اس کا ایکچوئل میننگ ہے یا یوتھ ہے، مگر یا تو بوتھ میل اینڈ فیمیل اور ایکچوئل ٹین ایج کیٹیگری میں آتا ہے شباب، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتیہ یوز کیا ہے۔ فتیتن مطلب یہ ہے کہ یہ نوجوان تھے بالکل، اور ان کی ایج بریکٹ جو ہے ٹین ایج یا پھر ٹین ایج پلس، اور ایسا پاسبل نہیں ہے کہ پوروں کی سیم ایج ہو جائے۔ تو جو بھی اصحاب کہف کے جو اصحاب کہف تھے، پیپل آف دا کیو جو تھے، ان کے الگ الگ ایجز تھے، کوئی ٹین ایج کا تھا، کوئی جو ہے 15 سال، کوئی 19 ایئرس، کوئی 22، کوئی 25، تو اپ ٹو 29 تک کا جو ہے ایج بریکٹ فتیتن میں آتا ہے۔ تو فتیتن کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کوئی اور ورڈ نہیں یوز کیا، ایکچوئل فتیتن ہی یوز کیا۔ بٹ فتیتن کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ایک پازیٹیو یا ہیروئک کانٹیکسٹ کے لیے بھی فتیتن یوز کیا جاتا ہے۔ تو شباب تو بس ایک ٹین ایج پیریڈ ہے جو جنرل سٹیج آف یوتھ اور وائٹالٹی اور انرجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، مگر پازیٹیو اور ہیروئک کانٹیکسٹ جو ہے اور میچور لوگ ہی کر سکتے ہیں جو فتیتن کی ایج کیٹیگری میں ہے۔ اگر کوئی جو ہے ٹین ایج بچہ بھی ہے، اس کی صحبت جو ہے ایک میچور شخصیت کے ساتھ ہو، تو وہ بھی کمال کر جاتا ہے۔ اور جینڈر جو ہے ایکچولی فتیتن کا صرف مین کے لیے آتا ہے، وائل شباب دونوں کے لیے بھی۔ تو جو ہے
اس فرق کو ہم سمجھنا چاہیے. تو بہرحال یہ نوجوان جو ٹین ایج پلس تھے، دا پرائم یوتھ کی ایج کے جو تھے نوجوان تھے، ان بٹوین 15 to 29 ایج بریکٹ، یہ لوگ ایک ہیروئک ایونٹ کے لیے جانے گئے. یہاں اسکالرس کا مختلف اوپینین ہے. کچھ کہتے ہیں 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا. تو بہرحال وہ نوجوان جو ہے فتیتن تھے، فتیتن کی ایج کیٹیگری میں تھے، جو بھی ہم نے ڈسکرائب کیا. یہ نوجوان یہاں کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیا رول ہے ان نوجوان کا، یا پھر کوئی بھی نوجوان کا سوسائٹی میں یا پھر دین میں؟ دین جو ایک سسٹم ہے، اس میں کیا رول ہے نوجوان کا؟ یہ اس لیے کیونکہ نوجوان ایک ایسی ایج بریکٹ ہے جس میں انہیں اگر کوئی ڈوگما دیا جائے تو ان کی ڈیسیشن میکنگ صلاحیت ایکسکلوسیو ہوتی ہے. اس ایج میں کچھ خاص ہوتا ہے، ان کی تھنکنگ ایبلٹی، اسکلس اپلیکیشن وغیرہ اسپیشل ہوتا ہے. جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے، انسان کا فوکس حالات اور لوگوں کے ایٹیٹیوڈ پر شفٹ ہونے لگتا ہے. مگر اس ایج گروپ کے لوگ انڈیپینڈنٹ اور اپنی سوچ کے مطابق کام کرتے ہیں. یہ ایک پار ایج ہے، یوتھ اس پار جو کہتے ہیں نا. تو یہ 15 to 29 ایئرس کا پیریڈ ایسا ہے کہ انسان اس ٹائم فریم میں جو سیکھ لیتا ہے نا، تو اس کے لانگ لاسٹنگ افیکٹس رہتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ پرٹیکولر ایج جو ہے امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے جان لیا کیوں امپورٹنٹ ہے، اور کیا ہمارا کیا رول ہے ان کے لیے. ان کی ایج کے لوگ اور ان کی تربیت کس طرح ہم کو کرنا چاہیے. جو ہم زیادہ ایج بریکٹ کے ہیں 30 پلس، کیا ہم اس ایج کے بچے کو ڈانٹ سکتے ہیں جو فتیتن کے ایج کے ہیں؟ اگر ہم ڈانٹ بھی لیتے ہیں تو ہمیں ریسپانس کیا ملے گا؟ یا مار سکتے ہیں اس بریکٹ کے لوگوں کو؟ بالکل نہیں. وہ نہیں سنے گا اور سٹبرن ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایڈرینلن رش اور تھرل اورینٹڈ لائف سٹیج میں ہے. وہ اپنے خود کی انڈیویجویلٹی اور اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہیں. وہ اس ایج میں انہیں اسپیس، نرچرنگ، کاؤنسلنگ اور ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس ایج گروپ پر زور یا زبردستی کی جائے تو وہ اچھا انسان بننے کے بجائے سپریس ہو جاتا ہے، اور ان میں کانفیڈنس نہیں رہتا، اور ڈیوینٹ ہو جا سکتے ہیں وہ. اس لیے یہ ایج کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کی ہے. ان کے پاس جو کوالٹیز ہیں انہیں بہترین طریقے سے نرچر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ سپریس. تو ہمارے معاشرے میں نوجوان کے ساتھ کیا مسائل ہیں؟ آج کل ہر دوسرا بچہ کنفیوژن کا شکار ہے. اسلام کے معاملے میں انہیں اسلام ایک کنفیوژن لگتا ہے. نوجوان کنفیوزڈ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں. ہم جو پریکٹیکل رول ماڈل نہیں بن پاتے ان کے لیے. اگر ہم پیرنٹس شروع سے ہی اسلامک رول ماڈلنگ کرتے تو آج کے نوجوان اتنے کنفیوز نہیں ہوتے. بچوں کو ایکچوئل کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بچوں کو کچی عمر سے ہی قرآن سکھا دیا جائے تو ان کی تربیت خود قرآن سے ہو جائے گی. تو یہ ہے دین میں ایکچولی. مگر آج کل ہو کیا رہا ہے، ایجوکیشنل پرپسز کچھ اور ہو گئے ہیں. ایجوکیشن بس اسکول ایجوکیشن پر لمیٹڈ ہو گیا ہے، اور بس قاعدہ پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، اور وہیں تک لمیٹڈ ہے. آج کل کے جو ہے بچے اور نوجوان کی جو ہے ایجوکیشن، دینی ایجوکیشن مکمل نہیں ہے. تو اور پیرنٹس کی ہپوکریسی، میرا بچہ کچھ یہ بن جائے گا، وہ بن جائے گا. پیرنٹس کی بھی جو ہے دین کی طرف جو یہ پارشیالٹی ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن ملنا چاہیے. دین تو کسی بھی طرح مل جائے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ٹائم انویسٹ نہیں کروانا چاہتے وہ بچوں کا دین میں. اگر ہم انویسٹ کروائیں گے تو کیوں نہ جو ہے بچے انویسٹ ہوں گے دین کی کلاسز میں. تو آج کل پیرنٹس خود اپنے عمل سے منافقت کرتے ہیں، یہ بھی ایک چیز ہے. ہم ممی کہتی ہیں نماز پڑھنی چاہیے، مگر وہ خود نہیں پڑھتی. تو بچوں کے سوالات کا جواب بھی ہمیں دینا چاہیے. اگر بچوں کے ذہن میں دین کے حوالے سے سوال ہیں تو ان کا جواب ہمیں دینی چاہیے.
انہیں جو ہے بس فونز دے کر بٹھانا یا پھر جو ہے انہیں بس دنیا میں مشغول کر دینا نہیں، انہیں وقت دینا ہے، انہیں ان کی کنفیوژن کلیئر کرنا ہے۔ کنفیوژن کب آئے گا؟ جب ہم انہیں کچھ بتائیں گے یا پھر سماج سے وہ کچھ امبائب کریں گے تو انہیں کنفیوژن آئے گا۔ تو اس کنفیوژن کو کلیئر کرنے کے لیے کون رہنا چاہیے؟ ہم ہم ان کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ تو حق کے بارے میں ان کو کنفیوژن ہو، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں، انہیں وقت دیں، ان کے لیے وقت نکالیں، ان کے جو سوال ہوتے ہیں حق کے بارے میں، حق سے ریلیٹڈ، ان کا جواب دیں۔ میرا خود 6 سال کا بیٹا جو ہے پوچھتا ہے کیا اللہ سوتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھاتے ہیں؟ کیا وہ پیتے بھی ہیں؟ تو اس طرح کے جو ان کے سوال ہیں ان کو ایڈریس کریں۔ یہ سوال آپ کب آنسریبل ہو سکتے ہیں؟ جب آپ کو خود پتا ہو، ورنہ آپ کہیں گے بس چپ ہو جاؤ، اتنی ڈیپ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بس ان کا سوال ہے ایڈریس کرنا چاہیے، تاکہ ان کا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اور رجھاؤ ہو سکے۔ چاہے وہ 5 سال یا 6 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، ٹین ایجر، ان کے مائنڈ میں دین سے ریلیٹڈ سوال ضرور ہوتے ہیں، تو انہیں ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جواب دیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ کس فرقے کی تفسیر سننی ہے یا کون سے فرقے کی مسجد میں جانا ہے۔ یہ بھی ہو گیا ہے آج کل، کتنا کامن ہو چکی ہے، یہ گھر گھر میں یہ بات آ چکی ہے، فرقے بازی۔ یہ جماعت کا نہ بن جاؤ، اہل حدیث کی اذا ہے، بعد میں جاؤ، بعد میں پڑھو، یہ کسی اور کا کیوں؟ یہ ہمارے دین میں ہے ایکچولی، کیونکہ یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین فالو کرنا ہے، جو قرآن کلیئر کٹ بتاتی ہے۔ اپنے آپ کو ڈیوائڈ نہیں کرنا ہے، فالوڈ بائی حدیث۔ ہم سب اہل ایمان ہیں، ہمیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے اسی طرح ہمیں رہنا ہے۔ کیا اس دور میں یہ ڈویژنس تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو اب کہاں سے آگے وہ ڈویژنس؟ کریٹڈ ہے نا وہ ڈویژنس، کسی نے کریٹ کیا ہے، تو ہم ان ڈویژنس کو فالو نہ کریں۔ اور کامن ہمارے بیچ ایمان ہے، ہم سب امت محمدیہ ہیں۔ فیوچر میں جب وہ خود قرآن پڑھیں گے، ہمارے بچے، جب ان کو انشاءاللہ ہدایت ملے گی تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ان کے پیرنٹس نے انہیں کیا سکھایا تھا۔ انہیں افسوس ہونا ہے یا انہیں جو ہے پراؤڈ فیل کرنا ہے کہ کیا میرے پیرنٹس نے وہی انسٹل کیا جو ایکچوئل حق ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ہماری اولاد کو حق اور باطل کے بیچ فرق آ جائے، تو حق کیا ہے انہیں کب پتہ چلے گا؟ انہیں دین ایکسپلور کرنے دیں، سیلف ایکسپلوریشن بھی اور آپ کی گائیڈنس بھی انہیں ہونی چاہیے۔ انہیں قرآن سکھا دی جائے، عربک گرامر سکھا دی جائے نوجوانوں کو، تفسیر انٹرپریٹیشن خود بخود انہیں سمجھ میں آئے گی کسی ہیلپ کے تھرو۔ درس دینے کا مقصد جماعت، مسلک یا فرقہ بنانا نہیں ہے۔ قرآن میں دین اسلام یا دعوت دینا، درس دینا کتنا بڑا مقام ہے۔ قرآن میں almost more than 25 times آیا ہے invitation to good۔ دین اسلام سب کا ہے اور ہم سب ایک امت ہے، یہ بلیو کرنا چاہیے اور یہی تھاٹس بچوں میں انسٹل کرنا چاہیے۔ بچوں کے مائنڈ میں اگر دین سے ریلیٹڈ کنفیوژن ہو تو اسے دور کرنا پیرنٹس کا فرض بن جاتا ہے۔ اگر آج ہم انہیں قرآن کی گائیڈنس دیں گے، بیچ میں اگر کیریئر اینڈ سٹف میں وہ مصروف بھی ہو کر کبھی نہ کبھی ان کو جب ہدایت ملے قرآن کھولیں گے تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ان کے پیرنٹس نے انہیں کیا سکھایا تھا، کیا انسٹل کیا تھا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یوتھ اور ان کی پاور اور ان کی تربیت، تو یہاں پر یوتھ ایک ریولیوشنری ہوتے ہیں، یہ پوائنٹ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اصحاب کہف بھی ایک ریولیوشن کر گئے نا۔ قرآن ان کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یوتھ ٹرائل اور ٹیسٹ میں سٹینڈ لینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ دے آر ویری انرجیٹک اینڈ ریولیوشنریز۔ اس لیے ہمیں اپنی یوتھ کی تربیت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، ان کے سوالوں کا جواب دے کر، ان میں کانفیڈنس بلڈ اپ کر کے۔ ہمیں اپنے بچوں اور یوتھ کو اسٹرانگ اور کانفیڈنٹ بنانے کی ضرورت ہے، جس طرح ایک
पेट को रखा जाता है, राइट, किसी डॉगी या किसी और पेट को रखा जाता है तो उसे जो है उसका शेड्यूल सेट किया जाता है, और किस वक्त उसे खाना डालना है, किस वक्त उसे पानी, किस वक्त नहा नहलाना है उसे, सब कुछ उसका शेड्यूल प्रेप करते हैं हम। उसी तरह बच्चों को भी डिसिप्लिन के साथ समझाना चाहिए। उनका टाइमिंग्स रैंडम नहीं होनी चाहिए, उनकी टाइमिंग्स वगैरह, उनका जो है डिसिप्लिन भी मेंटेन्ड होना चाहिए। हर बात मान लेना उनकी, या जो चीज पर वो उंगली रखे उन्हें दिला देना, वो उन्हें एक किस्म से स्पॉइल करवा देना है। जब उन्हें नमाज का हुक्म देना हो तो समझाएं उन्हें कि नमाज क्यों पढ़नी है। ये एक रिचुअल या सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, उसकी रीजनिंग उन्हें समझाएंगे तो दिस एज एक्चुअली डिमांड्स रीजनिंग। तो उन्हें रीजनिंग से बताएं ये हम क्यों कर रहे हैं, रियल पर्पस क्या है, उनके लेवल में उतरकर उनके तरीके से समझाएं पर्पस नमाज पढ़ने का वगैरह। तो अपने बच्चों को फजर में उठाएं, ये ना समझे कि वो बहुत छोटे हैं, उनकी आंख मल कर उन्हें घर या उनके जेंडर के हिसाब से मस्जिद भी जाएं, या उन्हें कुरान भी सिखाएं। तो और अगर हम तरबियत में शॉर्टकमिंग्स करें तो हम सब अकाउंटेबल होंगे। हमें जो है औलाद के जो है मुतालिक भी सवाल किया जाएगा क़यामत में। तुमने वेल्थ कहाँ गुजारी, तुम्हारा वक्त किस तरह गुजारा, तुम्हारी औलाद के साथ तुमने क्या मामला किया, उन्हें क्या तरबियत की। हम अकाउंटेबल, वो नमाज अगर पूरे पढ़ते हैं तो हमें अजर मिलेगा, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो तुमने उन्हें नमाज क्यों नहीं सिखाई, ये सवाल होगा। बच्चों को दीन के असल स्टैंडर्ड्स पर रेस करना चाहिए, और उनसे कभी ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए, हमेशा उनके लिए दुआ करनी चाहिए। ये कोई एक बच्चा जो एक्चुअली आपको शऊर नहीं था, एज एक्सीड हो गई, अब वो 11-12 साल का है, तो अब नमाज की किस तरह आप शुरुआत करेंगे। तो उन्हें जो है उस बच्चों से भी नाउमीद नहीं होना चाहिए, बोलने का मतलब उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उन्हें रीजनिंग बतानी चाहिए, और उनको एक्चुअल जो है प्रैक्टिकली खुद अमल करके उन्हें समझाना चाहिए। तो हमने डिस्कस किया था हम्म, आजकल के हालात, हम फितरतुन के पर डीप स्टडी कर रहे थे, डीप तदब्बर कर रहे थे, तो गौर व फिक्र कर रहे थे इस एज ब्रैकेट के साथ, आई मीन किस तरह हमारा रवैया होना चाहिए, किस तरह उन्हें मोल्ड करना चाहिए। तो आज के हालात, जनरेशनल रोल क्या है हमारे नौजवान का, फलस्तीन में जो जेनोसाइड चल रहा है, क्या एशियन पेरेंट्स या नौजवान कोई रिएक्शन दिखाते हैं। उनसे तो प्रोटेस्ट तो दूर की बात, बॉयकॉट भी नहीं हो पा रहा है अपने फेवरेट कोक ब्रांड का या रेड बुल का, या किसी उनके फेवरेट क्लोथ्स ब्रांड का, अपने फेवरेट परफ्यूम ब्रांड का, नहीं हो रहा है बॉयकॉट। वेस्टर्न यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं अपने कैरियर्स की परवाह नहीं करते हुए, और यहाँ हमारे यूथ बस कंफ्यूज्ड हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके इंडिविजुअलिटी हम उनको नहीं देते, हम उनको इंडिविजुअलिटी नहीं देते, हम उन पर ओवर पावर करते हैं, उनका एवरी लेवल पर डेसिशंस हमारे होते हैं। तो उन्हें डेसिशन मेकिंग अगर उनके पास आ जाए, सबसे पहले सही और गलत का फर्क उन्हें जो है स्टार्टिंग से उन्हें लेसन्स दिया जाए, समझा दिया जाए,
اور تبھی انہیں جا کے بعد میں ان کے خود انڈیویجوالٹی ہوگی، تو ان کی ڈیسیشن میکنگ کوالٹی آئے گی ان کے اندر. انہیں کنفیوژن کے اسٹیٹ سے نکالنا چاہیے، کلیرٹی کے اسٹیٹ میں لانا چاہیے. شادی ہو کر بہو بھی آ جاتی ہے ایشین کنٹریز میں، تو اس لیول تک بھی ان کا جو ہے حکم جتانا پسند کرتی ہیں ایشین مومس، انہیں انڈیویجوالٹی نہیں دیتی. تو کس طرح گرو ہوں گے، کس طرح ڈیسیشن میکنگ کوالٹی ان کے اندر آئے گی. ان لائک ویسٹرن مومس، آئی مین جو مائگریٹ ہو چکے ہیں یا پھر وہاں ان کی اون انڈیویجول لائف ہے، بس سیکولر نیوکلیر فیملیز ہے، تو اس اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. تو دین اسلام میں بھی تو ایسا نہیں ہے کہ میں جوائنٹ سسٹم نہیں ہے مکمل اس طرح نہیں، بس انڈیویجوالٹی دیں، انہیں ڈیسیشن میکنگ کوالٹی سکھا دیں. تو یوتھ ایک پاورفل فورس ہے، اگر انہیں گائیڈنس، انڈیویجوالٹی اور ریسورسز دی جائے تو وہ ہر مشکل حل کر سکتے ہیں. دے ہیو سولوشنز فار ایوری تھنگ. جتنا زیادہ کسی پر آپریشن بڑھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے. یہاں پر اس جینوسائڈ سے متعلق میں جو بات کر رہی ہوں، جتنا زیادہ کسی پر آپریشن بڑھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے. یعنی ان پر ہم آپریشن دیکھیں گے، فلسطین کا آپریشن دیکھ کر یوتھ کا جو ہے سافٹنگ ہوتی ہے، ہارٹ سافٹنگ ہوتی ہے، اور وہ دین کی طرف رغبت کرتا ہے. جو آلریڈی دین پر ہے، جو آلریڈی دین پر نہیں بھی ہے، وہ نوجوان بھی ویسٹرن میں ہم دیکھیں وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں دین کی طرف. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ریلیجیس ریولیوشنز آئے ہیں وہ آپریشن کے دوران آئے ہیں. تو یہ ایک فلسطین میں جو جینوسائیڈ آج چل رہا ہے، کیا ایک وہ میجر ریلیجیس ریولیوشن نہیں ہے؟ کتنے لوگ کنورٹ ہو چکے ہیں. سینسز دیکھیں اپنی اپنی ریسرچ کے تھرو کہ آسٹریلیا میں تو آلموسٹ 50% انکریمنٹ ہو گیا ہے اس پرٹیکولر ایئر. ناٹ اونلی آسٹریلیا، ریمیننگ کنٹریز جو ویسٹرن کنٹریز ہے، وہاں پر یہ سچویشن ہے کہ اسلام از گروئنگ اپ اسپیڈیلی. اتنا اسپیڈ اپ ہو چکا ہے ہمارا ریلیجیس ریولیوشن اس آپریشن کو دیکھ کر. اصحاب کہف بھی آرمی بھیجی گئی تھی انہیں قتل، اصحاب کہف پر بھی آرمی بھیجی گئی تھی انہیں قتل کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں فالس گاڈز کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا، انہوں نے منع کر دیا. یہ بھی تو ایک ریلیجیو پولیٹیکل ایشو تھا، رائٹ؟ تو جہاں آپریشن بھرتا ہے ان کے ساتھ بھی تو آپریشن ہو رہا تھا، وہیں سے ریولیوشنز آتے ہیں. یہ جو اصحاب کہف کے نوجوان تھے انہوں نے بھی ایک ریولیوشن لایا. قرآن ہمیں ان کے بارے میں بتا رہا ہے. یوتھ ہی ہوتے ہیں جو ٹرائلز اینڈ ٹیسٹ کے سامنے فرم رہ سکتے ہیں، حق اور باطل کا فرق سمجھائیں. بچپن میں اگر بچوں کو حق اور باطل، گڈ اینڈ بیڈ کا فرق دین اینڈ دیر انہیں سمجھایا جائے، یا پھر تو فیوچر میں چاہے وہ بھٹک بھی جائیں، انہیں وہ چائلڈ ہوڈ کی جو ہے سینسٹائزیشن ہوں گی اور میموری ہوگی، وہ یا پھر سب کانشیس لیول میں جو ہے فٹ ہو جائے گا، ہاں، وہ سبمرج ہو جائے گا سب کانشیس لیول میں. Because children are like sponge, they imbibe everything from their surroundings, from their parents, from their role models. تو انہیں یادیں ضرور کلک ہوں گی فیوچر میں. تو وہ فیوچر میں کیوں بتا رہی ہوں، کیونکہ جب وہ خود کی لائف لیڈ کریں گے، ایک فیملی کو لیڈ کریں گے، ان کی خود کی انڈیویجول لائف ہوگی، تو اس وقت جو ہے جب انہیں کسی کی جو ہے قرآن کے علاوہ کسی اور کی گائیڈنس نہیں ہوگی، اور آپ کی جو ٹیچنگز ہیں، قرآن کے جو ٹیچنگز آپ نے دیے ہیں، تو اس سے ہی وہ جو ہے ان کو ریکلک ہوگا اور وہ فالو کریں گے. وہ اسی ڈائریکشن میں واپس آئیں گے جو ان کے پیرنٹس نے ان کے اندر انسٹل کی تھی چائلڈہڈ میں. یہی وجہ ہے کہ نماز کا حکم 7 سال سے شروع ہوتا ہے، رائٹ؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 سال کیوں بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کیوں بتایا؟ 7 سال کا بچہ چھوٹا نہیں ہوتا.
اس لیے ایک ایک نماز اس عمر میں شروع کروانی چاہیے. 7 ایئرس میں ایک نماز انٹروڈیوس کریں آپ، چھوٹی ہی صحیح، مغرب نماز. اس کے بعد 8 ایئرس میں ایک اور نماز میں اضافہ، 9 ایئرس میں ایک اور نماز میں اضافہ، 10 ایئرس میں ایک اور، 11. آلموسٹ جب وہ 12 سال کا ہو جائے گا تو 5 نمازیں جو ہے اپنے اپنے خود کے باڈی سسٹم میں جو ہے اس کو آٹومیشن ہو جائے گا، آٹومیٹکلی وہ جو ہے پڑھ سکے گا. 12 سال کے بعد اس پر ایکٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رائٹ. جب مارنے کا حکم بھی دیا گیا ہے جب وہ نماز ترک کرتا ہے 12 سال کے بعد کا بچہ. تو ان کے سسٹم میں یہ ان بلڈ کر دینا چاہیے، اس لیے 7 سے 12 سال کا وقت دیا گیا ہے. قرآن اور حدیث انسٹلیشن ان یوتھ. اگر کوئی بچہ دین سے دور ہو تو اس سے ایک حدیث یا قرآن کا ایک پارٹ انہیں سنا کر دیکھیں تو وہ امیڈیٹلی افیکٹ کر لے گا. اگر واپس عمل بھی کرنا شروع کر دے گا، وہ ہمیں بھی انسٹرکشن دینا شروع کر دے گا. مما آپ نے ہی جھوٹ بولا تھا، آپ نے تو کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہاں آپ تو گھر میں ہی تھی، پھر کیوں کہا کہ نہیں ہو. اس طرح کے سوال ہم جنرلی سنتے ہیں بچوں سے. تو اس طرح کے آثار صرف دین کی صحیح تربیت اور اپبرنگنگ سے ہی آتے ہیں. یوتھ کو سمجھانے اور انہیں صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی بچہ دین سے ہٹ کر کوئی بات کہتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس بچے کا کنفیوژن دور کرنا چاہیے، یا استغفر اللہ بول کر اگر کوئی جو ہے کسی ریلیجیس یا پھر قرآن سے کچھ بے ادبی کرے یا پھر کچھ بھی ایسا بے ادبی کرے تو انہیں سمجھانا چاہیے. یا پھر استغفر اللہ بول کر تھپڑ ماریں گے ہم انہیں تو بس وہ تو نادان ہے، وہ اسے نہیں پتا، وہ کنفیوزڈ ہے، کچی عمر ہے اس کی. اس کو ڈائریکشن دینا ہے، ایڈوائز کرنی ہے. آپ نے جو ابھی عمل کیا تھا وہ عمل درست نہیں ہے، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ریسپیکٹیبل چیز ہے، ہمیں اسے ریسپیکٹ شو کرنی ہوگی، اسے کلیریفائی کرنا چاہیے، کلیئر کٹ بتانا چاہیے، کاؤنسل کرنا چاہیے. اگر اس بچے کو کہیں اور یا غلط جگہ سے جواب مل گیا تو اس کی ناجائز پسند کے مطابق تو زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. یا پھر کوئی ہیبٹ ہو چکی ہے ایک ٹینیجر کو تو اس ہیبٹ سے جو ہے ایونچولی اور گریجولی جو ہے اسے کاؤنسل کر کے وہ اسے دور کیا جا سکتا ہے، رائٹ. العلم للعمل. علم کو عمل میں تبدیل کرنا. یوتھ کو یہ سکھانا چاہیے کہ ان کی جو انرجی ہے اسے دین اور ایکٹیویزم میں انویسٹ کرنا چاہیے. وی ہیو ٹو چینلائز دیئر تھاٹس انٹو دین اینڈ ایکٹیویزم. دین میں ایکٹیویزم کیا ہے؟ دین میں ایکٹیویزم میں کیا انویسٹ کرنا ہے؟ ان کو دین کے کام کروائیں، دین کے کام کروائیں، ایکٹیویٹیز دیں انہیں. ایک اچھی بات ان کو جو بتائیں تو اسے اسپریڈ کرنے کی جو ہے انہیں ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے، تبھی جا کر وہ دعویٰ دے سکیں گے نا. تو اصحاب کہف کا ذکر اللہ نے قرآن میں ان کے عمل کی وجہ سے کیا. غور کریں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے تدبر کے. اللہ نے انہیں پروٹیکٹ کیا اور ان کا لیول جو ہے اتنا گلوریفائی کیا ہے کہ ہر شخص جو قیامت تک قرآن پڑھے گا، سورہ کہف پڑھے گا، وہ ان کا ذکر کرے گا. ہم سب ان کا ذکر کر رہے ہیں. اسٹل وی آر ایبل ٹو کنیکٹ اصحاب کہف، رائٹ، اور ان سے انسپریشن لے رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ ان کا صدقہ جاریہ ہے. پھر ان کے ساتھ بھی جو ہے ان لوگ دنیا میں بھی عمل میں ان کا اضافہ ہوا تھا. اور جو عمل کے اضافے کی تو آیت نمبر 12-13 میں ہم پھر ڈسکس کریں گے. جو ہدایت چاہتے ہیں اور ہدایت پر عمل کرتے ہیں ان کے جو ہے ہدایت میں اضافہ کیا جائے گا، آگے بتایا گیا ہے. مگر ان کو جو اجر مل رہا ہے، آپ اور میں جو ان کے بارے میں ڈسکس کر کر انسپریشن لے رہے ہیں، تو اب تک بھی ان کو اجر مل رہا ہے، ان کے اجر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. غور کریں.
وہ جدھر بھی دفن ہے آج، ان کو اب تک بھی جو ہے اضافہ ہو رہا ہے ان کے اجر میں۔ سبحان اللہ۔ تو اصحاب کہف کا عمل کی وجہ سے وہ قیامت تک کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن گئے۔ ہر بار جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں یا ان کے عمل سے کچھ سیکھتے ہیں، ان کے درجات بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے شرک کے خلاف سٹینڈ لینے والے اصحاب کہف کو اتنا اونچا مقام دیا کہ وہ قیامت تک لوگوں کے لیے رول ماڈلز بن گئے۔ اور صحیح بخاری کے مطابق اللہ کا سایہ کن لوگوں کو ملے گا؟ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 7 ایسے شخص ہوں گے جنہیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تھرون کا سایہ ملے گا ہیئر آفٹر میں۔ اور وہ کون سا کیٹیگریز ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے سائے میں سایہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ، اے جسٹ رولر، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جو ہے مشغول ہے۔ جو یہاں پر لفظ آیا ہے شاب، جو ٹین ایج کیٹیگری کا جو ہم نے ڈسکس کیا، میلس اینڈ فیمیلس اینڈ ان ٹین ایج کیٹیگری، تو ینگ جو ہے، ہاں ینگ نوجوان کی عبادت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ انہیں عرش کا سایہ ملے گا۔ تو وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہو، 2 لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ملیں اور جڑیں۔ وہ شخص جسے کسی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا لیکن وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ شخص جو صدقہ اور اسے صدقہ دے اور اسے چھپائے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اور وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس لیے نوجوان کی ایج کیٹیگری جو ہے ایکچوئل عبادت کی جو ہے ایج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نوجوان کی عبادت اس لیے بہت پسند ہے۔ اصحاب کہف کا عمل اور دعا، یہ نوجوان قیامت تک کے لیے باقی سب نوجوان کے لیے رول ماڈل بن گئے، صرف ایک برائٹ عمل کی وجہ سے۔ نہ صرف توحید رکھنا بلکہ توحید کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، رائٹ؟ ایکسپریسنگ ڈکلریشن آف فیتھ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ہاں توحید پر ہے، آپ کے دل میں ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہاں پڑے گا ضرور، مگر آپ اس کا مظاہرہ کر کے دوسروں تک فائدہ کس طرح پہنچائیں گے، یا پھر آپ خود اس توحید کا کس طرح فائدہ اٹھائیں گے؟ ہم بھی ان کی طرح صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگنا ہے، سیکھیں اور شرک سے بچیں۔ جب وہ غار میں گئے تو انہوں نے فوراً دعا کی۔ اس میں 2 لیسنس ملتے ہیں ہمیں۔ کسی بھی مشکل یا ضرورت میں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور دوسری بات، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں آزمائش ضرور ہوگی، یہ کبھی نہ بنے۔ اصحاب کہف غار میں جا کے یہ نہیں سوچنے لگے کہ ہم تو توحید پر ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیج دے گا ہم پر کوئی فرشتہ، وی آر تو یونیک، اس طرح انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے دعا کی، دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کی۔ یہ ایک چیز ہے کوشش، فوراً دعا کرنا اور دعا کے ساتھ کوشش کرنا، یہ ایک بڑا لیسن ہے۔ اپنے اسباب کا استعمال کرتے ہوئے اللہ پر توکل رکھنا، ایفرٹس اور توکل کا بیلنس رکھنا۔ اصحاب کہف نے بھی اپنے اسباب استعمال کیے، پھر اللہ پر بھروسہ کیا اور دعا کی۔ اگر جاب چاہیے تو صرف جانماز پر بیٹھ کر دعا کرنے سے ہم کو مل جائے گی کیا کوئی جاب؟ سی وی بنانی پڑے گی اور جا کر سوٹیبلی سرچ کر کے اس کیٹیگری یا پھر اس امپلائمنٹ کیٹیگری میں جا کر ہمیں جو ہے اپنی سی وی سینڈ کرنی پڑے گی خود جا کر، تبھی ہمیں جا کر جو ہے جاب ملے گی۔ یہ لیسنس ہمیں سورہ کہف کے واقعات سے ملتے ہیں۔ کوشش کرو، دعا کرو، اللہ پر توکل رکھو۔
دجال کے فتنے کے سمے بھی صرف اللہ کی پناہ ہی کام آئے گی، لیکن ہمیں اپنے لیول پر کوشش اور تیاری کرنا ضروری ہے۔ اس وقت کی تیاری ہمیں اب سے شروع کرنی ہے، اب سے قرآن پڑھ کر، تدبر، غور و فکر کر کے، جو ہے قرآن کو تھام کر، ہم قرآن کو تھامیں گے، قرآن ہم کو تھامے گا۔ اس طرح ہم جب کی تیاری ابھی سے شروع کریں۔ اصحاب کہف کا واقعہ اسی کا پرفیکٹ اگزامپل ہے۔ الا الکہفی، غار کے طرف۔ فتیتن بہت امپورٹنٹ ورڈ تھا، اور نوجوان کا رول یہاں ڈسکرائب کرنا ضروری تھا، تو ہم نے اتنا وقت لیا، تو غور و فکر میں ہم نے انویسٹ کیا، اور اس سے کئی لیسنس لیے ایک ورڈ فتیتن سے ہم نے، کیونکہ فرسٹ ٹائم وی ہیو انکاؤنٹرڈ with such a profound word۔ فقالو، فا کا مطلب ہے فوراً بعد۔ قرآن میں اور بھی مثالیں ہیں جہاں فا کا استعمال ہوتا ہے، جہاں اللہ نے کہا کن، اور وہ چیز فیکن ہو گئی۔ یہاں بھی فا آتا ہے، فوراً ہو گئی، اللہ بس ڈو کہا، بس بی اینڈ اٹ از، وہ ہو گئی بس، تو فوراً ہو گئی۔ یہاں بھی فا آتا ہے، تو انہوں نے فوراً بعد ہونے کا مطلب ہے، یہاں پر فوراً بعد ہونے کا مطلب دیتا ہے۔ فقالو، اس کا مطلب ہوتا ہے immediately، instantly، just quickly after that۔ اصحاب کہف کے واقعے میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اسپیسیفک جگہ غار تک پہنچایا، ان نوجوانوں کو ایک سکس سینس یا پھر اللہ سے حکمت انہیں ملی، جس کو ہم سکس سینس کہتے ہیں، مگر وہ ایکچوئل ہے اللہ کی حکمت۔ تو یہ جگہ ان کے لیے پروٹیکشن والی انہیں مل گئی۔ انہوں نے سوچا چلو ہم یہیں چھپ جاتے ہیں، اور جب انہوں نے غار میں انٹری لی تو فوراً بعد انہوں نے دعا کی۔ فقالو، یہ ہمیں یہی سیکھ دیتا ہے کہ جب بھی ہم کسی مشکل یا آزمائش میں ہوں، تو ہم کو اپنے اسباب یوز کر کے اللہ کی طرف فوراً رجوع ہو جانا چاہیے۔ ربنا آتنا، یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے، بہت مسنون دعا ہے یہ۔ اے ہمارے رب، دے ہمیں من لدن کا رحمہ، اللہ خاص اپنے پاس سے دے، یعنی اے اللہ اپنی خاص اور اسپیشل رحمت ہمیں عطا فرما۔ یہ دعا کی تھی انہوں نے، یا اللہ اپنے پاس سے خاص دے، انہوں نے اللہ سے خاص اور اسپیسیفک مدد مانگی، جو صرف اللہ کے خزانے سے آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو معجزہ بنا کر بھیج دیا، آرڈینری سے ہٹ کر اسپیشل دے، یہ دعا کی انہوں نے۔ تو اللہ نے بھی کیا کیا، انہیں عام لوگوں سے الگ کر دیا اور خاص مقام دے دیا انہیں۔ ان کا مقام ہم ڈسکس کر چکے، آج تک ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، آج تک ان کو اجر و ثواب مل رہا ہے، ہم کو انسپریشن مل رہی ہے۔ ہم پر کیسے اپلائی کرتا ہے یہ؟ علم، جوانی، صحت اور اولاد کا صحیح استعمال، اور ان پر بھی سوال ہوگا قیامت میں۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہمیں ان کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ ان پر ہوگا آخرت میں سوال۔ ہر نعمت کے استفادے کا جواب آخرت میں دینا ہوگا، ہر نعمت، ہر نعمت، ہر لگژریز کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ وَحَيِّئْ لَنَا، یا اللہ ایسے ریسورسز دے، یا اللہ ایسے اوپننگز دے، ایسے اپرچونٹیز دے، ایسے ذریعے اور مدد دے جس سے ہمارے کام بن جائے۔ تو کون سا ریسورس مانگا انہوں نے؟ رشت مانگا، رائٹ فل ہدایت مانگا انہوں نے۔ تو ریئل گلٹر اینڈ گلیمر کیا ہے اس دنیا اور آخرت کا؟ ہدایت، ہدایت ہے اصل جیم۔ ورڈلی گلٹر اور گلیمر تو دنیا کی زینت یا آرائشیں ہیں، بلونگنگز ہیں، برانڈز ہیں، یہ دنیا کی زینت، لگژریز ہیں، مگر ایکچوئل جو ہے ہدایت ہے، وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ڈیزائرز کا حصہ بنتی ہے، وہ ورڈلی ڈیزائرز ہیں، وہ چیزیں جو نفسانی خواہشوں میں آتی ہیں، وہ سب جو ہے ورڈلی گلیٹر اینڈ گلیمر ہے، دنیا کی زینت۔
ہمیں کس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ ان سب چیزوں کے لیے، خیر کریں ان سب چیزوں کے لیے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے کھلے خزانے ہیں، آپ دعا کریں وہ بھرپور دے گا، مگر اصل اس سے کیا مانگیں؟ نمبر ون ٹاپ کیٹیگری میں ہمیں رشت اور ہدایت مانگنی ہوگی، یہ دعا کرنا چاہیے ہمیں، اے اللہ ہمارے نعمتیں آزمائش کا ذریعہ نہ بن، اے اللہ ہماری نعمت ہدایت کا ذریعہ نہ بننے میں، ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، اے اللہ ہمیں اپنے بلیسنگز کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ اے ہمارے رب، اللہ کو پکارنا، انہیں اپنے مالک اور پالنے والا تسلیم کرنا، آتینا ہمیں عطا فرما، سیدھا ایک گزارش یا درخواست کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، من لدن کا رحمہ، اپنے خاص اسپیشل ریسورسز سے، اپنے اسپیشل رحمت سے، اللہ کی خاص اور بے مثال رحمت اور عنایت کا طلب کرنا، وہ حیئ لنا اور ہمارے لیے آسان کر دے، دعا ہے کہ اللہ ان راستے اور ریسورسز کو آسان کرے جو ہماری مدد کرے، من امرنا ہمارے معاملات میں، دنیا اور دین کے تمام معاملات، روشدہ ہدایت، سیدھا راستہ، رائٹ فل گائیڈنس جو اللہ کو پسند ہو اور جو ہمارے لیے بہترین ہو۔ یہ دعا اصحاب کہف نے غار میں کی تھی جب وہ ظلم اور فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اس دعا سے کچھ اہم پیغامات اور سبق ملتے ہیں ہمیں ہماری زندگی میں استعمال، ہم بھی اپنی زندگی کے ہر مشکل وقت میں اللہ سے اس خاص رحمت کا طلب کر سکتے ہیں، چاہے وہ ایمان کے فتنے ہوں یا دنیا کے چیلنجز۔ یہ ہدایت اور مدد کی دعا ہے جو دنیا کے کسی بھی فیصلے یا کام میں اللہ کی مدد اور صحیح راستہ تلاش کرنے کی طریقہ سکھاتی ہے، ایک منی استخارہ کی جیسی دعا ہے یہ۔ روشدہ کا مطلب ہے صحیح راستہ اور وہ فیصلے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوں۔ ہماری زندگی میں استعمال کس طرح ہونا چاہیے؟ ہر فیصلے سے پہلے، چاہے وہ تعلیم ہو، نوکری ہو یا دین ہو یا کوئی بھی کام ہو، کسی کا رشتہ ہو یا پھر کسی کا نکاح ہو، تو جو بھی ڈیسیشن میکنگ ہے ہمارے زندگی میں، اس طرح کی دعاؤں کا استعمال، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا، دعا کرنا، یہ ہم کو کرنا چاہیے، تو ہمارے لیے بہترین راستے آسان کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہدایت دے گا۔ ہماری زندگی پر اس کا اثر، جوان، صحت اور علم کا ہم نے ڈسکس کیا کیوں امپورٹنٹ ہے، رحمت اور ڈیزائرز، ہمارے خواہشات، دنیا کا گلٹر اور گلیمر، ہدایت کی دعا، یہ سب جو ہے ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو یہاں پر صحت، علم اور مال کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ صحت اللہ کی عبادت اور دوسروں کی مدد کے لیے یوز کرنا چاہیے، کس طرح ہمیں استعمال کرنا چاہیے، نوجوان کو کس طرح جو ہے سکھانا ہے، صحت کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے اللہ کی عبادت میں، دوسروں کی مدد کے لیے، علم حق تلاش کرنے اور فیل کرنے کے لیے، فیل کا مطلب ہے عمل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ علم صرف علم حاصل کر کے بھی ویسٹ ہے، علم کو اگر تبدیل کریں گے عمل میں تبھی وہ کام آئے گی، مال غریبوں کی مدد اور صدقہ دینے کے لیے۔ تو یہاں پر ہدایت اور رشد کا ایک مائنر ڈفرنس ہم سمجھ لیں گے، میجر ہی ہے آلموسٹ۔ تو یہاں پر ہدایت جو ہے سمپلی گائیڈ کرنے کے لیے، ایک ایسا میپ جو ہم کو جو ہے گائیڈنس دکھا رہا ہے۔ روشدہ کیا ہے؟ عقل کا استعمال کرنا، حکمت سے اس میپ کو کس طرح یوز کرنا ہے، اس عقل کا استعمال کرنے کی صلاحیت کو مانگنا، وہ رشدہ ہے۔ تو knowing the right path and is ہدایت، knowing the right path، اگر آپ کے ہاتھ میں میپ پکڑا دیا جائے تو آپ کو اس سے رائٹ پاتھ مل جائے گا ایک ڈیسٹینیشن سے دوسرے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے، مگر
रशदा आपको क्या देगा? एक क्लैरिटी, एक विजडम देगा उस मैप को बेहतरीन तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए, और करेक्ट डिसीजन, अगर वो मैप में कुछ ना कुछ फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है या नीचे से जाना है, हाँ, या फिर कुछ ऐसे स्मॉल लेन्स होते हैं जो गूगल कवर नहीं करता मैप्स में, तो उधर जो करेक्ट डिसीजन मेकिंग हम करेंगे, तो उसी को हम कहेंगे रुश्द। आई होप इट इज क्लियर। तो रुश्द जो है इतना इम्पोर्टेंट होता है हिदायत के अलावा। तो यहाँ पर मेरा टेक होम मैसेज ये है कि ये दुआ हमें ये समझाती है कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना है, हर फैसले में उनसे फौरन मदद मांगनी है, फौरन रुजू होना है उनकी तरफ, हर नेमत का सही इस्तेमाल सीखना है, और हमेशा दुआ करनी है कि अल्लाह हमारी दुनिया और दीन दोनों में बेहतरीन हिदायत और रुश्द दे। जज़ाकल्लाहु खैर। بارك الله في لكم القرآن الحكيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.